سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اوہل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، تمہارا اپنی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا گیا۔ ہم نے اس سے قبل بھی روزے سے متعلق آیات کو پڑھا تھا، آیت نمبر 183 سے، جس میں روزے کی فرضیت کا ذکر تھا اور مسافروں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی صورت میں، اور وہ لوگ جو ہم اسے اصطلاح میں کہتے ہیں شیخ فانی، وہ بزرگ بوڑھے جن کے اندر طاقت آنے کا امکان نہیں ہے، ان کے لیے جو احکامات شریعت نے دیے تھے۔ آج کی اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے اصلاً ہوتا یہ تھا، جو پہلے سے شریعتوں میں، پچھلی شریعتوں میں جو حکم آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جب روزہ کھولتے تھے تو روزہ کھولنے کے بعد جب وہ سو جاتے تھے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یعنی کسی کو بڑی سخت نیند آئی ہوئی ہے اور وہ آ کے لیٹ گیا، عصر کو لوٹا کام کاج سے آ کے سو گیا، اور سوتے سوتے مغرب افطاری کا ٹائم گزر گیا، تو اب جب وہ جاگے گا تو اگلا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل تھی اس بات میں کہ لوگوں کے لیے بہت تنگی والا معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے جب روزہ شروع ہو جاتا تھا تو کھانا پینا بھی ان کے لیے منع ہو جاتا اور عورتوں کے ساتھ تعلق داری بھی ختم ہو جاتی اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اس پہ جب صحابہ کرام میں سے بعض کے، اب ایک انصاری بزرگ تھے، وہ محنت کر کے کام کاج کر کے مزدوری کر کے آئے، گھر آ کے سو گئے، آنکھ لگ گئی ان کی۔ اب اسی طرح ان کو بغیر کھائے، یعنی روزہ کھولنے کے لیے بھی کھانا نہیں ملا، اگلا روزہ بھی ان کو جو ہے وہ بغیر روزے کے شروع ہو گیا، بغیر کھائے پیے سحری کے شروع ہو گیا، تو وہ بیچارے دوپہر تک ان کا حال برا ہو گیا۔ اور ادھر سے کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے روایات کے اندر کہ لوگوں نے اپنی ازواج اور بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرنا چاہا، تو اس پہ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے، اب تم رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کر سکتے ہو، اور ان کو اگر تم کھانا پینا بھی تمہارا، یعنی کہ رات کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا تعلق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اس کو روزے سے جوڑ دیا۔ پھر یہاں جب عورتوں کی بات آئی کہ اپنی عورتوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو، تو اللہ نے میاں بیوی کے تعلق کا ایک اسٹیٹس سمبل بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری عورتیں بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ یہ لفظ لباس کی جو اللہ نے ایک استعارہ بیان کیا، یہ بڑا قابل غور ہے۔ لباس ہی انسان کو پروکار بناتا ہے، لباس ہی انسان کو خوبصورتی دیتا ہے، لباس ہی انسان کو گرمی سردی کے حالات سے بچاتا ہے۔ تو کہا میاں بیوی کا رشتہ آپس میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کا باعث بن رہے ہوں، ایک دوسرے کے لیے وقار کا باعث بن رہے ہوں، اور زندگی کے نشیب و فراز میں، مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھی بن رہے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے رشتے کا اللہ پاک نے اس کی روح بیان کی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم پہلے اپنی ذات کے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ خیانت کر رہے تھے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ابھی حکم نہیں اترا تھا، اللہ نے حلال قرار نہیں دیا تھا راتوں کو بیویوں سے تعلق، اور تم میں سے کچھ لوگ وہ تعلق قائم کر رہے تھے۔ اللہ جانتا تھا کہ تم لوگ ایسا کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو۔ اب اللہ نے چاہا کہ بجائے اس کے کہ اس کو حرام رکھے، اللہ نے تمہاری سہولت کے لیے حلال کر دیا ہے، اب وہ خیانت نہیں ہوگا، اب وہ حق شرع ہوگا۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، لیکن اللہ نے تمہاری طرف رحمت کی نگاہ ڈالی اور تمہیں معاف کر دیا، اس نے اس پر تمہاری پکڑ نہیں کی۔ فالآن باشروہن، اب جب اللہ نے جائز قرار دے دیا ہے، اب تم عورتوں کے ساتھ مباشرت تعلق قائم کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اگر اولاد لکھی ہے اللہ نے اس تعلق کے نتیجے میں، تو تلاش کرو اس کو۔
وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ نے جو لکھا ہے تمہارے لیے پھر اس کو ڈھونڈو۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیتے رہا کرو، کھاتے پیتے رہا کرو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر کا جو سفید دھاگا ہے وہ کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے، یہاں تک کہ فجر کا جو سفید دھاگا ہے وہ کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ حضرت عدی بن حاتم صحابہ کرام میں سے تھے، اور آپ جانتے ہیں حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ ان کو جب آقا نے وہ مدینہ آئے اور سرکار نے ان کو خود تعلیمات دی، بھی نماز ایسے پڑھنی ہے، روزے کا یہ ٹائم ہے، ایسے شروع کرنا ہے، یہ والی عید بتائی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو 2 دھاگے لے کے بیٹھا رہا، کالا دھاگا اور وائٹ دھاگا، اور نظر رکھی کہ بھئی مجھے پتہ چلے گا یہ نمایاں ہوں گے تو پھر میں نے روزہ جو ہے وہ اپنا شروع کر دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں فجر نکل آئے، سورج نکل آئے، مجھے سمجھ کچھ نہیں آئی، میں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں دھاگے لے کے بیٹھا رہا، مگر فجر کا سورج نکل آئے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے نمایاں ہوا۔ سرکار اس قدر مسکرائے کہ آقا کے دندان مبارک نظر آنا شروع ہو گئے، کہا میں نے خالی دھاگے نہیں کہا تھا، میں نے فجر کے دھاگے کہا تھا، یعنی فجر کی جو صبح ہے اور رات کی جو کالک ہے، رات کی سیاہی اور فجر کی سفیدی، اس کو میں دھاگوں سے تعبیر اللہ نے کیا ہے، قرآن میں ایسے لکھا ہے۔ اس کا مطلب دھاگے پکڑنا نہیں تھا، یہ تو آسمان کو دیکھنا تھا کہ کب وہاں سے صبح کا جو ایک سفیدی ہے وہ طلوع ہوتی ہے اور رات جاتی ہے، اس وقت تک روزہ جو ہے نا ٹائم اس کا سٹارٹ ہونا، وہاں سے شروع ہونا ہوتا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا، مسلمانوں کے مسالک کے درمیان جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ بعض اوقات تشریحات کی بنا پر ہوتا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے پھر تم رات تک روزے کو مکمل کرو، ہمارے اہل تشیع جو حضرات ہیں، آپ دیکھتے ہیں روزہ تھوڑا سا لیٹ وہ جا کے کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے رات تک کا کہا، اندھیرا ہونے دو پھر روزہ کھولیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جنس مختلف ہو تو پھر اس صورت کے اندر جب کہا جاتا ہے فلاں جگہ تک رات تک، تو رات شروع ہونے سے پہلے تک روزہ رکھنا ہوتا ہے، چونکہ دن اور چیز ہے، رات اس کی مخالف چیز ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ایک لفظ آیا کہ پھر تم اپنے بازوؤں کو دھو کونیوں تک۔ اب یہاں پر کونیوں تک کا مطلب کیا ہے؟ کونی تک، آگے کونی نہیں دھونی، تک جانا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہاں کونی سمیت دھونا ہے، وضو میں کونی سمیت دھونا ہے، چونکہ بازو اور کونی ایک جنس ہے، باڈی کا حصہ ہے۔ لیکن جب کہا دن کو روزہ رکھا تھا، کہا رات تک مکمل کرو، تو ساری رات میں روزے میں نہیں آئے گی، بس رات کا جب آغاز کا وقت آئے گا اس وقت تک روزہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ دو تھوڑی سی نفیس ایک اور غور طلب باتیں ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں کہا جائے ایسی چیز، مثلا بازو ہے جس کی میں نے مثال دی، بازو دھو کونی تک، تو کونی شامل ہوگی، لیکن دن میں جو روزہ رکھا ہے کہو اس کو مکمل کرو رات تک، تو رات شامل نہیں ہوگی اس کے اندر، چونکہ دونوں کی جنس مختلف ہو جایا کرتی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ روز رمضان کی راتوں میں تمہیں اجازت دی ہے عورتوں کے ساتھ تعلق کی، مگر یاد رکھو جب تم اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، اعتکاف میں منع ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم قریب مت جاؤ گے اپنی عورتوں کے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ہیں اللہ کی حدیں، ان حدوں کا خیال کیا کرو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جایا کرو، اس لیے کہ جب بندہ حد کے قریب جاتا ہے تو حد کراس ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ حد کے قریب جا کے جب آپ ٹھہریں گے تو حد گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، حد کراس ہو جائے گی۔ جیسے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب بدکاری ایک عمل ہے، مگر اس سے پہلے کسی غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرنا، بے تکلفانہ باتیں کرنا، ظاہر ہے یہ ہے وہ سٹیپس ہیں جو آپ کو ادھر لے کے جا رہے ہیں
کسی کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، اس کے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو کرنا، یہاں تک کہ آگے بڑھ کے کسی کو ہاتھ لگانا زنا تو نہیں ہے، لیکن یہ اس طرف لے کے جائے گا آپ کو، تو اس لیے کہا ولا تقربوا، قریب بھی مت جایا کرو اللہ کی حدوں کے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بادشاہ کی اپنی باڑ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں بکریوں کی چراگاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے جہاں سے آگے نہ جائیں، کہا اللہ کی جو باڑ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو تم ایک محتاط آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے جانور باڑ کے قریب لے کے نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور آگے نکل جائے کسی دوسرے کے کھیت میں داخل ہو جائے، تو احتیاط یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی مت جائے، وگرنہ حرام میں پڑ جانے کا خطرہ ہوگا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ بچیں حرام کاموں سے، لوگ بچ جائیں اللہ کی نافرمانی سے، لوگ بچ جائیں اللہ کی حدوں کو توڑنے سے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام مبارک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔